کب کہتا ہوں نایاب نگینا مجھے دے دو، کب کہتا ہوں نایاب نگینا مجھے دے دو، کب کہتا ہوں نایاب نگینا مجھے دے دو، منگتا ہوں مدینے کا مدینہ مجھے دے دو، جس کی دعا ہے مل کے کہہ دیں، منگتا ہوں مدینے کا مدینہ مجھے دے دو، آقا منگتا ہوں مدینے کا مدینہ، خوشبو سے مہکتا رہے گلشن میرے دل کا آقا، خوشبو سے مہکتا رہے گلشن میرے دل کا آقا، روحے انور کا پسینہ مجھے دے دو، آقا آقا روحے انور کا پسینہ مجھے دے دو، آقا آقا روحے انور کا پسینہ مجھے دے دو، آقا کب کہتا ہوں نایاب نگینا مجھے دے دو، جس سینے میں آباد ہو آقا کا مدینہ، جس سینے میں آباد ہو آقا کا مدینہ، صدقے میں مدینے کے وہ سینہ مجھے دے دو، آقا صدقے میں مدینے کے وہ سینہ مجھے دے دو، آقا کب کہتا ہوں نایاب نگینا مجھے دے دو، آقا کب کہتا ہوں نایاب نگینا مجھے دے دو، میری تو یہ حسرت ہے، خواہش ہے، اللہ کرے آپ کی بھی یہ ہو، بے شک نہ ملے مجھ کو جہاں پر کے خزانے، ایک اپنی محبت کا خزینہ مجھے دے دو، آقا ایک اپنی محبت کا خزینہ مجھے دے دو، منگتا ہوں مدینے کا مدینہ مجھے دے دو، آقا منگتا ہوں مدینے کا مدینہ مجھے دے دو، آقا منگتا ہوں مدینے کا مدینہ
یہ بیر غرس ہے۔ وفا الوفا صفحہ نمبر 980۔ ابراہیم بن اسماعیل مرسلن روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میعاد کی رات جنت کے کنوؤں میں سے کسی کنویں پر صبح کی ہے، تو صبح آپ بیر غرس پر پہنچے اور اس کے پانی سے وضو فرمایا، اپنا لاب دہن شریف اس میں ڈالا، اور کسی نے شہد کا ہدیہ پیش کیا تو آپ نے وہ بھی اس میں ڈال دیا، اور وصال مبارک کے وقت اسی کنویں کے پانی سے آپ کو غسل دیا گیا۔ یہ خاک شفا کا میدان بھی ساتھ ہے، جس کو جو وادی بطحان میں ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جگہ کی خاک کو شفا قرار دیا ہے، اور یہ پاکستانی سکول بھی ساتھ ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وصیت فرمائی، جب میں انتقال کر جاؤں تو مجھے میرے کنویں بیر غرس کے 7 مشکیزوں سے غسل دینا۔ ابن ماجہ شریف حدیث نمبر 1468۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اچھا کنواں بیر غرس ہے اور یہ جنت کے چشموں میں سے ہے، اور اس کا پانی سب سے زیادہ پکیزہ ہے۔ طبقات ابن سعد۔ یہ کنواں مسجد قباء کے مشرق میں تقریباً نصف میل کے فاصلے پر ہے۔ المطری کے بیان کے مطابق اسے 8ویں صدی ہجری میں دوبارہ کھودا گیا تھا۔ ابواب تاریخ مدینہ ازلی حافظ صفحہ نمبر 129۔ یہ باغ سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آزادی کی خاطر یہاں 300 کھجور کے پودے لگائے تھے اور برکت کی دعا کی تھی۔ آپ کی دعا کی برکت سے 1 سال میں پھل آ گیا تھا، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سلمان منا اہل البیت، سلمان ہمارے اہل بیت میں سے ہیں۔ یہ حدیث پاک مسند احمد بن حنبل جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 618 میں درج ہے۔ سیرت ابن حشام، طبقات ابن سعد، اسد الغابہ فی معرفت الصحابہ۔ اور حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ کی عمر 350 سال ہوئی ہے، اور انہی کے مشورہ سے غزوہ خندق کھودی گئی تھی۔ اور جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم درخت لگائے تھے، علامہ منظور شاہ صاحب ساہیوال والے لکھتے ہیں اپنی کتاب مدینہ الرسول کے صفحہ نمبر 309 پر کہ وہ ان درختوں میں سے 2 درخت 75 تک موجود تھے، لیکن 76 میں یہ دونوں درخت کاٹ دیے گئے۔ وہ فرماتے ہیں کہ میں ان درختوں کی کھجوریں کھائی ہیں، ان کی گٹھلیاں پاکستان میں لے گیا۔ ساہیوال اپنے مدرسہ میں جامعہ فریدیہ میں وہ گٹھلیاں لگائیں تو اللہ کے فضل سے درخت اگ گئے اور ان میں پھل بھی لگ گیا۔ سبحان اللہ۔ یہاں جہاں نبی کے قدم لگ جاتے ہیں وہ جگہ جنت کا باغ بن جاتی ہے، وہاں دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جبل احد کو جنتی پہاڑ قرار دیا ہے، بیر غرس کو جنتی کنواں قرار دیا ہے۔ جب سے پڑے ہیں قدم رسالت مآب کے، جب سے پڑے ہیں قدم رسالت مآب کے، جنت سے بڑھ گیا ہے مدینہ حضور کا۔ سبحان اللہ۔ مسجد ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کتاب وفا الوفا صفحہ نمبر 851، مجموع الزوائد جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 287، مسند احمد بن حنبل جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 191 میں ہے کہ اس مسجد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدہ شکر ادا کیا تھا۔ اس کا دوسرا نام مسجد سجدہ بھی ہے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں مسجد میں سویا ہوا تھا کہ اچانک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بقیع کے متصلہ دروازہ سے باہر تشریف لے گئے۔ تھوڑی دیر کے بعد میں بھی آپ کے پیچھے پیچھے چل پڑا۔ میں نے دیکھا کہ آپ الاسواق کے ایک باغ میں تشریف لے گئے۔ آپ نے وضو کیا اور 2 رکعت نماز ادا کی، پھر ایک طویل سجدہ کیا۔ میں نے خیال کیا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کی روح قبض فرمائی ہے، اب میں کبھی آپ کو نہیں دیکھ سکوں گا، تو میں آپ کی جدائی کے تصور سے غمگین ہوا اور رو پڑا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا سر مبارک اٹھایا اور مجھے پاس بلا کر پوچھا کیا بات ہے۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے طویل سجدہ کیا، میں نے یہ گمان کیا تھا کہ آپ کو کبھی نہیں دیکھ سکوں گا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میرے پاس جبریل امین آئے تھے اور یہ خوشخبری سنائی کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ محبوب جو آپ پر درود پڑے گا میں اس پر درود پڑھوں گا،
اور جو آپ پر سلام پڑھے گا میں اس پر سلام پڑھوں گا، لہٰذا میں نے اپنے رب کے حضور سجدہ شکر ادا کیا ہے۔ مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، پہلے سجدے پہ روزے ازل سے درود، یادگاری امت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام۔ یہ مسجد اجابہ ہے، مسلم شریف کی حدیث نمبر 2890 کتاب الفتن میں ہے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس مسجد میں تشریف لائے، 2 رکعت نماز ادا فرمائی اور صحابہ کرام نے بھی ساتھ جماعت کے ساتھ نماز پڑھی۔ پھر آپ نے اپنے رب سے بہت طویل دعا کی، پھر آپ ہماری طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا، میں نے اپنے رب سے 3 چیزوں کا سوال کیا تھا، اللہ تعالیٰ نے مجھے 2 چیزیں عطا فرمائی ہیں اور ایک چیز سے مجھے روک دیا۔ میں نے اپنے رب سے یہ سوال کیا تھا کہ وہ میری امت کو قحط سالی سے ہلاک نہ کرے، اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ چیز عطا کر دی۔ میں نے اپنے رب سے یہ سوال کیا تھا کہ وہ میری امت کو پانی میں غرق کر کے ہلاک نہ کرے، اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ چیز بھی عطا کر دی۔ اور تیسرا سوال یہ تھا کہ ان کی ایک دوسرے سے لڑائی نہ ہو، اللہ تعالیٰ نے مجھے اس سوال سے روک دیا۔ تیسری دعا سے روکنے میں آپ کی فضیلت اور عظمت کا اظہار ہے، کیونکہ مسلمانوں کی باہمی لڑائیوں کا ہونا اللہ تعالیٰ کے علم میں تھا اور اللہ تعالیٰ کے علم کے خلاف ہونا محال ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس دعا سے منع فرما دیا کہ ایسا نہ ہو کہ آپ کسی چیز کی دعا کریں اور وہ قبول نہ ہو، کیونکہ آپ کی دعا کا قبول نہ ہونا اللہ تعالیٰ کو گوارا نہیں ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ ترکی ریلوے اسٹیشن کے اندر مسجد ہے جس کو مسجد صوفیہ کہا جاتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ باہر نکلے، یہاں تک کہ ہم حرہ یعنی ایک محلہ سقیہ میں پہنچے۔ یہ زمین حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ کی ملکیت تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے لیے وضو کا پانی لاؤ، اور پھر قبلہ رو کھڑے ہوئے اور یہ دعا مانگی، اے اللہ بے شک حضرت ابراہیم علیہ السلام تیرے بندے اور خلیل تھے، انہوں نے اہل مکہ کے لیے برکت کی دعا کی، میں تیرا بندہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہوں، تجھ سے اہل مدینہ کے لیے دعا کرتا ہوں کہ تو ان کے سا اور مد یعنی وزن کے پیمانوں میں مکہ کی مثل برکت عطا فرما، ہر برکت کے ساتھ 2 برکتیں دے، اے اللہ ہمیں مدینہ سے ایسی محبت عطا فرما جیسی محبت تو نے ہمیں مکہ کے ساتھ عطا فرمائی ہے۔ ترمذی شریف حدیث نمبر 3914 کتاب المناقب باب فضائل المدینہ المنورہ، وفاء الوفات جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 843، مسند احمد بن حنبل۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بیوت سقیہ سے میٹھا پانی منگوایا جاتا تھا۔ مسند احمد بن حنبل حدیث نمبر 24172۔ اسی جگہ پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے آپ کے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ کے وسیلہ سے بارش کی دعا مانگی تھی اور کہا، اے اللہ ہم تیری بارگاہ میں تیرے نبی کا وسیلہ پیش کرتے تھے تو تو ہم پر بارش برسا دیتا تھا، اب ہم تیری بارگاہ میں اپنے نبی کے چچا کا وسیلہ پیش کرتے ہیں، ہم پر بارش برسا۔
چنانچہ ان پر بارش ہوگی۔ بخاری شریف حدیث نمبر 1010 کتاب الاستسقاء۔ علامہ شوکانی غیر مقلدین کے امام نے اپنی کتاب تحفۃ الذاکرین میں لکھا ہے کہ اس حدیث سے ثابت ہوا کہ صالحین امت یعنی اولیاء کرام کا وسیلہ بھی جائز ہے۔ اس لیے ہم کہتے ہیں کہ جب بھی مانگو وسیلے سے نبی کے مانگو، اس وسیلے سے کرم اور بھی بالا ہوگا۔ عشق سرکار کی ایک شمع جلا لو دل میں، بعد مرنے کے لحد میں اجالا ہوگا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ مسجد منارتین ہے جو امبریا روڈ پر واقع ہے، یعنی میقات کو جاتے ہوئے راستے میں آتی ہے۔ یہ مسجد ان کے قریب ہونے کی وجہ سے منارتین دو پہاڑیوں کا نام ہے۔ یہ مسجد ان کے قریب ہونے کی وجہ سے منارتین کہلاتی ہے۔ اب اس کے دو مینار بھی بنا دیے گئے ہیں۔ یہ طریق امبریا پر دو پٹرول پمپوں کے درمیان ہے۔ اس مسجد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز ادا فرمائی ہے۔ حضرت عبداللہ بن بولا رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 4 مہاجرین اولین کے ساتھ منارتین کے پاس سے گزرے تو وہاں ایک بدبودار مردہ بکری پڑی تھی، تو صحابہ نے اپنے ناک پر کپڑے رکھ لیے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ اپنے مالک کے نزدیک کتنی قدر والی ہے۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی کسی کے نزدیک بھی کوئی قدر نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا دنیا اللہ تعالیٰ کے نزدیک اس سے بھی زیادہ بے قدر ہے جتنی یہ اپنے مالک کے نزدیک بے قدر ہے۔ اللہ وفاء الوفا جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 878۔ اسی کی مثل مسلم میں بھی ایک روایت ہے، حدیث نمبر 2957۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ مثال سے سمجھانے کی کوشش کی ہے کہ دنیا میں دل مت لگانا اور اللہ کی یاد سے غافل نہ ہو جانا دنیا کے پیچھے لگ کر۔ ارشاد فرمایا اے ابن عمر کن فی الدنیا کانک غریب او عابر السبیل، دنیا میں اس طرح رہو جیسے مسافر ہے یا راہ گزرنے والا ہے۔ سبحان اللہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لو کانت الدنیا تعدل عند اللہ جناح بعوضہ ما سقى کافرا منها شربۃ ماء، اگر دنیا اللہ کے نزدیک، دنیا کی قدر اللہ کے نزدیک مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی تو کافر کو کبھی پانی کا گھونٹ بھی نہ دیتا۔ اللہ۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مد دنیا فی الآخرہ الا مثل ما یجعل احدکم اصبعہ فی الیم فلینظر بما یرجو، مسلم شریف۔ فرمایا کہ دنیا آخرت کی نسبت ایسی ہے جیسے کہ ایک دریا ہے، کہ دریا میں اگر انگلی ڈبوئی جائے پھر اس کو واپس اٹھایا جائے تو دیکھیں کہ کیا چیز اس کے ساتھ پانی میں سے کیا چیز اس کے ساتھ آتی ہے۔ یعنی اس لحاظ سے آخرت کی نسبت سے دنیا کی کوئی بھی حیثیت نہیں ہے۔ تو جو اللہ والے ہوتے ہیں، عقل والے ہوتے ہیں، وہ دنیا میں دل نہیں لگاتے، دنیا میں غرق ہو کر اللہ کی یاد سے غافل نہیں ہوتے۔ دلا غافل نہ ہو یکدم کہ یہ دنیا چھوڑ جانا ہے، بغیچے چھوڑ کر خالی زمین اندر سمانا ہے۔ فرشتہ روز کرتا ہے منادی چار کوٹوں میں،
محلہ اونچیاں والے تیرا گور ٹھکانہ ہے۔ اللہ اکبر۔ سونے والے اپنے رب کو سجدہ کر کے سو، کیا خبر اٹھے یا نہ اٹھے۔ یہ مسجد منارتین کے پاس یہ پرانا مکان ہے جہاں پر واقعہ کربلا کے بعد حضرت فاطمہ بنت حسین رضی اللہ تعالی عنہا اس جگہ پر رہائش پذیر ہوئی تھی۔ یہ ان کا پرانا مکان ہے، اور یہ بھی ممکن ہے کہ اسی زمانے کا ہو یا بعد میں اس کی کچھ ترمیم کر دی گئی ہو۔ بہرحال اس سے اہل بیت کرام کی سادگی اور دنیا سے بے رغبتی کا اظہار ہو رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اتنی شانیں دی تھیں، اس کے باوجود انہوں نے دنیا کو اختیار نہیں کیا، اپنے نانا جان رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرتے ہوئے سادگی کو اپنایا ہے، اور جو کچھ ان کے پاس آتا تھا سب کچھ اللہ کے راستے میں قربان کر دیتے تھے، دوسروں کو کھلا دیتے تھے۔ سبحان اللہ۔ بھوکے رہتے تھے خود اوروں کو کھلا دیتے تھے، بھوکے رہتے تھے خود اوروں کو کھلا دیتے تھے، کتنے صابر تھے محمد کے گھرانے والے۔ اللہ نے ان کی شان میں قرآن کی آیتیں نازل کی ہیں۔ سبحان اللہ۔ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا۔ سبحان اللہ۔ وہ اللہ کی محبت میں مسکینوں کو، یتیموں کو اور قیدیوں کو کھلاتے ہیں، اور کہتے ہیں انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، کہ ہم تمہیں اللہ کے لیے کھلاتے ہیں اور ہم تم سے اس کی جزا اور شکر طلب نہیں کرتے۔ یہ کنواں ہے جہاں سے اہل بیت کرام پانی لیا کرتے تھے، یہ ہو سکتا ہے اسی حالت میں ہو۔ باغ جنت کے ہیں بحر مدح خانے اہل بیت، تم کو مجدہ نار کا اے دشمنان اہل بیت۔ خدائے پاک کرتا ہے ان کی پاکی کا بیان، آیا اے تطہیر سے ظاہر ہے شان اہل بیت۔ بے اجازت جن کے گھر جبریل بھی آتے نہیں، بے اجازت جن کے گھر جبریل بھی آتے نہیں، قدر والے جانتے ہیں قدر و شان اہل بیت۔ گستاخ اور بے ادب فرقے کو سنا دو اے حسن، یوں کہا کرتے ہیں سنی داستان اہل بیت۔ سبحان اللہ۔ اہل بیت پاک سے گستاخیاں بے باکیاں، لعنت اللہ علیکم دشمنان اہل بیت، لعنت اللہ علیکم دشمنان اہل بیت۔ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا۔ ہم اہل سنت والجماعت صرف 12 اماموں کو نہیں کہ صرف حضور کی اولاد میں سے صرف 12 ہی پاک ہوئے یا 5 تن پاک نہیں، ہمارا تو عقیدہ یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری نسل پاک ہے، سبحان اللہ۔
اور حضور کے آل کا ہر بچہ ہمارا امام ہے۔ سبحان اللہ۔ اور یہ کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو پاک کیا، اپنے اہل بیت کرام کو پاک کیا، بلکہ اپنی تمام امت کو۔ حضور کی تو صفت ہی قرآن میں یہ ہے کہ وہ پاک کرنے والے ہیں، ظاہر و سبحان باطن کو چمکا دیتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے۔ یہ پرانا کنواں جس سے اہل بیت کرام پانی لیتے ہوں گے، ان کے مقدر اور ان کی شان پر قربان جائیں۔ کتنی سادگی تھی، ان کو دیکھ کر اللہ کی یاد آتی ہے، انسان کے دل میں خوف خدا پیدا ہوتا ہے سبحان کہ یہ دونوں جہاں کے بادشاہ تھے، پھر بھی انہوں نے کس سادگی میں زندگی بسر کی۔ اللہ تعالیٰ اہل بیت کرام سے محبت اور ان کے طریقے کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجائے نظر۔ اور ہمارا خاتمہ اہل بیت کرام کی محبت میں ہو۔ آمین۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، خدایا بحق بنی فاطمہ کہ برقول ایمان کنی خاتمہ۔ الہی میں تمہیں آل رسول کا واسطہ دیتا ہوں، ہمارا خاتمہ ایمان پر کر دینا۔ آمین بجائے نظر۔ گردا و تمرد کنی ور قبول، منو دست و دامان آل رسول۔ الہی تو میری دعا قبول کر لے یا رد کر لے، میں آل رسول کا دامن کبھی نہیں چھوڑوں گا۔ یہ مزرعہ بیر عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، اس کو بیر روما بھی کہا جاتا ہے۔ کتاب وفا الوفا میں ہے، جب حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا محاصرہ کیا گیا تو آپ نے فرمایا، کیا تم نہیں جانتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا جو بیر روما خریدے گا اس کے لیے جنت میں اسی کی مثل ہے۔ لوگ اس کا پانی خرید کر پیتے تھے، تو میں نے اسے اپنے مال سے خرید کر غرباء عمراء و مسافروں کے لیے وقف کر دیا تھا۔ تو بلوائیوں نے کہا ہاں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اس کنویں کا مالک تھا، یہودی بنی غفار کا ایک آدمی تھا، تو آپ نے اس سے فرمایا کہ یہ چشمہ جنت کے چشمے کے بدلے میں بیچ دے، تو اس نے انکار کیا۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتہ چلا تو آپ نے 35,000 درہم میں خرید کر مسلمانوں کے لیے وقف کر دیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو کر عرض کرتے ہیں، کیا میرے لیے بھی اسی طرح جنتی چشمہ کی ضمانت ہے جیسے اس کنویں کے مالک کے لیے تھی؟ آپ نے فرمایا ہاں۔ تو آپ نے عرض کی، میں نے اسے خرید لیا ہے اور مسلمانوں کے لیے وقف کر دیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اچھا صدقہ عثمان کا صدقہ ہے۔ کتاب وفا الوفا جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 961۔ یہ سامنے مسجد کا مینار ہے، اور اس کے ایک سائڈ میں وہ پانی والی ٹینکی نظر آ رہی ہے، یہ اس دونوں کے درمیان میں وہ کنواں ہے جسے بیر عثمان کہا جاتا تھا۔ یہ شروع کی بات ہے جب پانی کا میٹھا کنواں کوئی نہیں تھا۔ بعد میں صحابہ کرام نے مسجد نبی شریف کے قریب کنویں کھود لیے تھے، اور وہ کنویں جن کا پانی کھاری تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا مبارک لعاب دہن شریف ڈال کر ان کو میٹھا کر دیا تھا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہمارے گھر میں ایک کنواں تھا، اس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لعاب دہن شریف ڈالا تو اس سے کستوری کی خوشبو آیا کرتی تھی۔ سبحان اللہ۔ کتاب کا نام ہے خصائص کبریٰ، اس کے مصنف کا نام ہے علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ۔ رحمۃ اللہ۔ اور بلکہ صحابہ کرام کا یہ طریقہ تھا، جب کوئی ان کا انتقال کر جاتا تھا تو وہ اصال ثواب کے لیے کنویں کھدوایا کرتے تھے، جیسا کہ ابو داؤد شریف کی اور مشکاۃ شریف میں حدیث پاک ہے۔ حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ کی والدہ انتقال کر گئی تو عرض کی، یا رسول اللہ میری والدہ کا انتقال ہو گیا ہے تو کون سا صدقہ افضل ہے؟ آپ نے فرمایا پانی۔ تو انہوں نے کنواں کھدوایا اور فرمایا حاذی لام سعد، یہ ام سعد کے لیے ہے۔ تو اس کنویں کا پانی صحابہ کرام نے پیا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پیا، اور آخر دیر تک مسلمان پیتے رہے۔ بعد میں مسجد نبی شریف کی توسیع میں آ گیا۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ جس کے لیے سال ثواب کرنا منظور ہو، اس کا نام بھی اس
چیز پر اور کھانے پر لینا جائز ہے، کیونکہ کہا گیا کہ یہ ام سعد کی ماں کے لیے ہے۔ یہ ہم وادی عقیق میں کھڑے ہیں، اس میں یہ وادی عقیق کے متعلق حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے انس اس وادی سے پانی کا لوٹا بھر لو، یہ وادی ہم سے پیار کرتی ہے اور ہم اس سے پیار کرتے ہیں۔ اور یہ سامنے پہاڑ پر مکان بنے ہوئے نظر آ رہے ہیں، یہ یہاں کے کنگ کے مکانات ہیں، اور اس کے قریبی جگہ ہے جرف جس کا نام ہے۔ اس کے متعلق حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دجال پوری دنیا کا چکر لگائے گا لیکن مکہ اور مدینہ کی حدود کے اندر داخل نہیں ہو سکتا۔ وہ مدینہ کی حدود سے باہر جرف کے مقام پر اترے گا، مدینہ میں 3 زلزلے آئیں گے، 3 مرتبہ مدینہ کانپے گا، چنانچہ ہر کافر اور منافق اس کی طرف نکل کر آ جائے گا۔ یہ مسلم شریف کی حدیث پاک ہے۔ اور مدینہ میں اس وقت مدینہ کے 7 دروازے ہوں گے، ہر دروازے پر 2 فرشتوں کا پہرا ہوگا، وہ صف باندھے ہوئے پورے مدینہ کا پہرا دے رہے ہوں گے۔ جب دجال مدینہ میں داخل ہونے کی کوشش کرے گا تو وہ اس کا منہ ملک شام کی طرف پھیر دیں گے، وہ ملک شام چلا جائے گا، وہاں حضرت امام مہدی تو پہلے ہی اترے ہوں گے علیہ السلام، اور پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمانوں سے اتریں گے اور پھر دجال کو اپنے ہاتھ سے قتل کر دیں گے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو آدمی سورۃ الکہف کی ابتدائی یا آخری 10 آیات کو حفظ کر لے گا وہ دجال کے فتنہ سے محفوظ رہے گا۔ اور ارشاد فرمایا کہ دجال کا فتنہ بہت بڑا فتنہ ہے، تو معلوم ہوا کہ قرآن کی تلاوت سے انسان بہت بڑے فتنے سے بچ جاتا ہے، اسی طرح مال کے فتنے سے بچ جاتا ہے، عورتوں کے فتنے سے بچ جائے گا، ہر قسم کے فتنے سے محفوظ رہے گا۔ شرط یہ ہے کہ انسان مومن قرآن کا قاری بن جائے۔ اس لیے علامہ اقبال نے کہا، درس قرآن گر ہم نے نہ بلایا ہوتا، درس قرآن گر ہم نے نہ بلایا ہوتا، یہ زمانہ نہ زمانے نے دکھایا ہوتا۔ اللہ اللہ۔ وہ معزز تھے زمانہ میں مسلمان ہو کر، اور ہم خار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ اس سے ایک بات یہ بھی ثابت ہوئی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ہزاروں سال بعد آنے والے فتنہ کی خبر ہے، اس کے اترنے کی جگہ کی خبر ہے، اور اس کے موت کی بھی خبر ہے کہ وہ کس جگہ پر قتل ہوگا۔ یہ سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا علم ثابت ہوا تھا الہی سے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کتنا بڑا علم تھا۔ اور صرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم صرف بیماریوں کو ہی نہیں جانتے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیماریوں کا علاج بھی جانتے ہیں۔ آپ نے چنانچہ قرآن کی تلاوت کو اس بیماری کا علاج قرار دیا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا سے اور آپ کی تعلیم سے امت مشکلوں سے بچ جاتی ہے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مدینہ 2 چیزوں سے محفوظ ہے، ایک طاعون کی بیماری یہاں پر نہیں داخل ہو سکتی، اور دوسرا دجال کا یہاں داخلہ نہیں ہو سکتا۔ یہ حدیثیں بخاری مسلم اور مشکاۃ شریف میں لکھی ہوئی ہیں۔ یہ غزوہ خندق کا میدان ہے، غزوہ خندق جو 4 یا 5 ہجری میں ہوا۔ یہاں پر چند مسجدیں ہیں جو اس وقت کی یاد تازہ کر رہی ہیں کہ جہاں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یا صحابہ کرام نے نماز ادا فرمائی تھی، اسی جگہ پر یہ مسجدیں بنی ہوئی۔ اور یہ بیان کیا جاتا ہے کہ جو خندق تھی وہ اس سڑک پر تھی، یہ سڑک جا رہی ہے، اب یہاں سڑک بنا دی گئی ہے، روڈ بنا دیا گیا ہے، اور پہلے یہاں پر خندق تھی۔ کفار مکہ خندق کے اس طرف تھے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام پہاڑ کی جانب۔ تقریباً 24 دن یا 1 ماہ تک 24 دن یا 1 ماہ تک جنگ جاری رہی، تیروں کے ساتھ جنگ ہوتی رہی۔ ایک دن اتنی شدید جنگ ہوئی کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کی چند نمازیں یا مغرب کی نماز قضا ہو گئی، تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے یہ الفاظ نکلے، انہوں نے ہمیں نماز سے مشغول کر دیا ہے، اللہ تعالیٰ ان کے گھروں کو اور ان کی قبروں کو آگ سے بھر دے۔ اللہ اکبر۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز بڑی پیاری تھی، آنکھوں کی ٹھنڈک تھی، جب اپنا معاملہ آتا تھا اپنی ذات کا تو معاف کر دیتے تھے،
لیکن جب رب کی عبادت کو تکلیف پہنچا، جو مومن کی معراج ہے نماز، اس کو تکلیف پہنچی، جب وہ قضا ہوئی تو آپ کو تکلیف پہنچی، دل رنج ہوا۔ آج ہم بھی نبی کے ماننے والے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھتے ہیں، آپ کے ساتھ محبت کا دعویٰ بھی کرتے ہیں، لیکن افسوس کہ کبھی پانچ نمازوں کے لیے مسجد میں حاضری نہیں دیتے، اور کہیں تو صرف جمعے کی نماز ادا کرتے ہیں، اور کہیں وہ ہیں جو سال کے بعد عید کی نماز ادا کرتے ہیں۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو ساری عمر فرض نماز کے علاوہ بھی رات کو اتنی عبادت کرتے تھے، باوجود کہ آپ معصوم تھے، بخشے ہوئے تھے، آپ نے لوگوں کی شفاعت کرنی تھی اور شفاعت کا دروازہ کھلوانا تھا، پھر بھی آپ اتنی رب کی عبادت کرتے تھے، تو ہمیں کس قدر عبادت کی ضرورت ہے؟ اس لیے شاعر کہتا ہے، کھول کے دیکھ چشمے دل، لطف ہے کیا نماز میں، آتا ہے ہر طرف نظر نور خدا نماز میں، بوڑھا ہو یا جوان ہو سب پر نماز فرض ہے، اور بچے کو 10 سال کے مار کے لاؤ نماز میں۔ یہ اب نئی مسجد بنا دی ہے انہوں نے، اس کا نام مسجد خندق ہے، اور اس کے ارد گرد جو چھوٹی زیارتیں ہیں، مسجد عمر بن خطاب یہ سامنے ہے، اور اس کے آگے مسجد سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، اور پہاڑی کے اوپر مسجد فتح ہے۔ کہ ترکی حکومت نے شہر کی حفاظت کے لیے پہاڑ کے اوپر یہ مورچے بنائے ہوئے ہیں۔ غزوہ خندق کا بیان قرآن پاک کی سورۃ الاحزاب پارہ نمبر 21 اور 22 میں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، وَلَمَّا رَأَى الْمُؤْمِنُونَ قَالُوا هَذَا مَا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَصَدَقَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَمَا زَادَهُمْ إِلَّا إِيمَانًا وَتَسْلِيمًا۔ اور جب مسلمانوں نے کافروں کے لشکر دیکھے تو بولے، یہ ہے وہ جو ہمیں وعدہ دیا تھا اللہ اور اس کے رسول نے، اور سچ فرمایا اللہ اور اس کے رسول نے، اور اس سے انہیں نہ بڑا مگر ایمان اور اللہ کی رضا پر راضی رہنا۔ یہاں پر مسجد علی بھی ہے، جو پہاڑی کے اوپر ہم چڑھیں گے تو پھر نظر آئے گی۔ غزوہ احزاب 4 یا 5 ہجری شوال کے مہینے میں واقع ہوا۔ اس غزوہ میں مسلمانوں کی تعداد 3000 تھی، اور بعض مورخین اس کی تعداد 900 بتاتے ہیں۔ اس خندق کو کھودنے کا مشورہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رائے کو پسند فرمایا۔ یہ سامنے جو بینک ہے، بینک الاہلی، اس جگہ پر ایک مسجد تھی، اس کا نام تھا مسجد ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ اب شہید کر دی گئی ہے۔ وہ بینک، وہ سامنے بینک ہے جہاں گاڑی کھڑی ہے، اس جگہ پر مسجد ابو بکر صدیق تھی، جو اب شہید کر دی گئی کافی سالوں سے، اور یہ مسجد عمر بن خطاب ہے۔ ہاں، سامنے جو ATM ہے، اس جگہ پر مسجد ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھی، تو یہ بنانے کے لیے اس کو شہید کیا گیا تھا۔ کسی مالدار آدمی نے کہا کہ میں اس کی تعمیر کرتا ہوں اپنے پیسے سے، اس کو شہید کر دیا گیا، لیکن بعد میں اس کو بنایا نہیں گیا۔ یہ مسجد عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ دیکھیں، یہ مسجد سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، درختوں کے ساتھ ہی نیچے یہ اس کا پچھلا حصہ ہے، اور اس کے ساتھ ہی یہ قبرستان ہے شہداء خندق کا۔ اس جنگ میں تقریباً
8 صحابہ کرام شہید ہو گئے تھے، تو ان کا یہ مزار بھی ہے۔ تو جب زائرین آئیں تو ان کو سلام بھی پڑھنا چاہیے، اگرچہ یہاں پر ان کا نام وغیرہ یا یہ بھی نہیں لکھا ہوا کہ یہ قبرستان ہے۔ تو سلام پڑھ لیتے ہیں۔ السلام علیکم السلام علیکم یا شہداء خندق یا شہداء خندق ورحمۃ اللہ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، وبرکاتہ، رضی اللہ تعالی رضی اللہ تعالی عنکم عنکم اجمعین، اجمعین، جزاکم اللہ عنا جزاکم اللہ عنا وعن الاسلام وعن الاسلام والمسلمین والمسلمین خیر الجزاء۔ خیر الجزاء۔ وہ پہاڑی کے اوپر مسجد، اس کا نام مسجد احزاب بھی ہے اور مسجد فتح بھی۔ اس کے متعلق مسند امام احمد بن حنبل کی روایت ہے، جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 284، حدیث نمبر 14153۔ جذب القلوب شیخ عبدالحق محدث دہلوی کی کتاب صفحہ نمبر 192۔ یہاں سعودی عرب کی چھپی ہوئی کتاب ابواب طریق مدینہ صفحہ نمبر 101 میں، کتاب وفاء الوفات جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 830 میں اس مسجد فتح کے متعلق یہ روایت درج ہے۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد فتح میں 3 دن دعا مانگی، پیر، منگل اور بدھ کے روز 2 نمازوں کے درمیان یعنی ظہر اور عصر کی نمازوں کے درمیان قبولیت کی بشارت پائی، جس کی خوشی کا اثر چہرہ انور سے ظاہر ہو رہا تھا۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب بھی مجھے کوئی سخت حاجت پیش آتی ہے تو اسی وقت کا خیال کرتا ہوں، یا اسی مسجد میں آ کر دعا کرتا ہوں، اسی مسجد کی طرف متوجہ ہوتا ہوں یا اس وقت کا ارادہ کرتا ہوں تو میں دعا کی قبولیت محسوس کرتا ہوں۔ حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مقام جرف سے مدینہ کی طرف آ رہے تھے، راستہ میں نماز عصر کا وقت ہو گیا، آپ نے مسجد اعلیٰ میں نماز ادا فرمائی۔ اس کا نام مسجد اعلیٰ بھی ہے، مسجد فتح بھی اور مسجد اعلیٰ بھی، وفاء الوفا جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 830۔ اس سے محسوس ہوتا ہے کہ یہ مسجد فتح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ اقدس میں موجود تھی، صحابہ کرام نے بطور یادگار بنا دی ہوگی۔ یہ مسجد عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، غزوہ خندق میں۔ حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی اپنی کتاب جذب القلوب میں ارشاد فرماتے ہیں والسلام علیکم یا سیدی صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ شہداء احد کے مزارات ہیں، یہ سامنے 3 قبریں ہیں، جن میں سے ایک قبر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے، اور دوسری قبر حضرت عبداللہ ابن جہش جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساڑے تھے اور حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھانجے تھے، ان کی قبر ہے، اور تیسری قبر حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے کہ جن کے ہاتھ میں یہ غزوہ احد کے دن جھنڈا تھا، جب ان کی شکل رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتی جلتی تھی۔ جب یہ شہید ہو گئے تو یہ افواہ پھیل گئی تھی کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے ہیں۔ باقی قبریں وہ آگے ہاتھے میں ہیں، باقی تمام شہداء ایک اجتماعی قبر میں رکھے گئے ہیں۔ ان شہداء احد کی بڑی فضیلت ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک قبر میں 2 صحابہ کرام کو دفن کر رہے تھے اور فرماتے تھے ان میں سے کون قرآن زیادہ پڑھا ہوا ہے، تو جب بتایا جاتا کہ یہ زیادہ قرآن پڑھا ہوا ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کو لحد میں پہلے رکھتے تھے اور فرمایا کہ میں ان پر قیامت کے دن گواہ ہوں گا۔ شہداء احد کی فضیلت شہداء بدر کے بعد ان کی فضیلت ہے۔ یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت جابر فرماتے ہیں کہ مجھے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جابر کیوں غمگین ہو، تو میں نے عرض کی یا رسول اللہ کہ میرے والد شہید ہو گئے ہیں اور قرضہ بھی چھوڑ گئے ہیں اور ان کی بیٹیاں بھی ہیں۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کیا میں تمہیں
تمہارے باپ کے متعلق بشارت نہ دوں کہ اللہ تعالیٰ جس شخص سے بھی ملا ہے تو پردے کی اوٹ سے اللہ نے کلام کیا ہے، تیرے والد کو اللہ نے زندہ کیا اور روبرو کلام کیا ہے، اور ارشاد فرمایا میرے بندے مانگ کیا مانگتا ہے، تو تیرے والد نے عرض کی الہی مجھے دوبارہ زندگی دے کر دنیا میں بھیج تاکہ تیرے راستے میں لڑتا ہوا میں شہید ہو جاؤں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ بات میں نے مقرر کر لی ہے، لکھ لی ہے کہ جو آ جائے گا وہ دوبارہ واپس نہیں لوٹے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے تیرے والد کا پیغام لوگوں کی طرف پہنچا دیا۔ قرآن پاک میں آیات نازل ہوئیں، وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا، وہ لوگ جو اللہ کے راستے میں شہید ہو جائیں انہیں مردہ گمان بھی نہ کرو، بلکہ وہ زندہ ہیں، بل احیاء عند ربهم يرزقون، بلکہ وہ زندہ ہیں، اپنے رب کے پاس رزق بھی کھاتے ہیں۔ فرحین بما آتاہم اللہ من فضلہ، اللہ نے جو انہیں اپنے فضل سے عطا کیا اس پر خوشیاں منا رہے ہیں۔ حضرت جابر بن عبداللہ کے والد غزوہ احد کی رات اپنے بیٹے کو بلاتے ہیں اور فرماتے ہیں بیٹا صبح شہادتیں ہوں گی تو صحابہ کرام میں سے سب سے پہلے جو شہید ہوگا وہ میں ہوں گا۔ تو چنانچہ حضرت جابر بن عبداللہ کے والد سب سے پہلے اس جنگ میں شہید ہوئے تھے۔ دیکھو یہ جب صحابی کا علم یہ ہے تو آقا کا علم کیا ہوگا۔ تو یہ قبروں کی زیارت بھی سنت ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جیسا کہ امام جلال الدین سیوطی نے کتاب شرح صدور میں یہ روایت درج کی ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو شخص قبرستان جائے اور 11 مرتبہ قل هو اللہ احد پڑھے اور اس کا ثواب مردوں کو پہنچائے تو اس شخص کو مردوں کی تعداد کے برابر نیکیاں دی جاتی ہیں۔ السلام علیکم یا سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ، السلام علیکم یا عم المصطفیٰ، السلام علیکم یا عم حبیب اللہ، السلام علیکم یا اسد اللہ اسد رسولی، السلام علیکم یا سید الشہداء، السلام علیکم یا شہداء احد، سلام علیکم بما صبرتم فنعم عقبی الدار، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، رضی اللہ تعالی عنکم اجمعین، جزاکم اللہ عنا وعن الاسلام والمسلمین خیر الجزاء۔ یہ جبل رمات ہے، یہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ سے پہلے 50 تیر اندازوں کو مقرر کیا تھا اور ان کو تاکیدی حکم دیا تھا کہ اس جگہ کو تم نے چھوڑنا نہیں، ہمیں فتح ہو یا شکست، جب تک کہ میں تمہیں خود نہ بلاؤں۔ تو جب اللہ تعالی نے مسلمانوں کو شاندار فتح عطا فرمائی، 30 کافر مارے گئے، باقی کافر مکہ کی طرف بھاگ نکلے، تو مسلمان ان کا تعاقب کر رہے تھے۔ تو یہاں سے 40 صحابہ کرام نیچے اتر گئے، 10 صحابہ کرام اپنی جگہ پر کھڑے رہے، وہ بڑی جان بازی سے لڑے۔ خالد بن ولید نے جب حملہ کیا وہ بڑی جان بازی سے لڑے یہاں تک کہ وہ شہید ہو گئے۔ اس کے بعد کفار کی فوج نے مسلمانوں پر یک بار کی حملہ کر دیا، تو جو کافر آگے مکہ کی طرف بھاگ رہے تھے وہ بھی واپس پلٹ پڑے، تو مسلمان درمیان میں آگے۔ اس وقت 60 صحابہ کرام اور شہید ہو گئے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر تیروں کی بارش ہو رہی تھی، صحابہ کرام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع کر رہے تھے۔ حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کا دفاع کر رہے تھے، یہاں تک کہ ان کی آنکھ کا ڈیلا نکل کر رخسار پر آ گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ میری آنکھ زخمی ہو گئی ہے، تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ ڈیلا لے کر آنکھ میں رکھا اور دعا کی الہی یہ تیرے نبی کی حفاظت کر رہا تھا تو اس کی آنکھ واپس کر دے۔ وہ فرماتے ہیں کہ وہ آنکھ پہلی آنکھ سے بھی زیادہ خوبصورت اور روشنی والی ہوگی۔ اسی طرح حضرت عبداللہ بن جہش حضور کا دفاع کر رہے تھے، یہاں تک کہ ان کی ایک تلوار ٹوٹ گئی، تو حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک لکڑی عطا فرما دیتے ہیں اور فرماتے ہیں لو اس سے جنگ کرو۔ فرماتے ہیں میں نے پکڑ کر ہلایا تو وہ تلوار بن گئی۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ نے جو لباس لوہے کا پہنا ہوا تھا اس کی 2 کڑیاں آپ کے رخساروں میں چبھ گئیں۔ حضرت ابو الدرداء نے آپ کے رخساروں سے وہ کڑیاں اپنے دانتوں سے کھینچی تو ان کے
اس صحابی رسول کے دونوں دانت ٹوٹ گئے اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے رخساروں سے خون بہنا شروع ہو گیا۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کے والد مالک بن سنان خدری رضی اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا خون مبارک چوس لیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس کے خون میں میرا خون مل گیا ہے اس کو دوزخ کی آگ نہیں چھو سکتی۔ سبحان ایک اللہ۔ روایت میں ہے کہ جس نے جنتی دیکھنا ہو اس کو دیکھ لو، سبحان اللہ۔ تو چنانچہ وہ لڑتے ہوئے تھوڑی دیر کے بعد وہ بھی شہید ہو گئے تھے۔ تو یہ سامنے مزارات احد ہیں جہاں پر 70 صحابہ کرام مدفون ہیں، جن میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہیں، جن کے متعلق حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جناب جبریل امین نے مجھے خبر دی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت حمزہ کو 7 آسمانوں پر اللہ اور اس کے رسول کا شعر لکھا ہے۔ تو جب حضور کے غلاموں کی شان یہ ہے کہ ان کے نام آسمانوں پر لکھے ہوئے ہیں، ان کا چرچا آسمانوں پر ہو رہا ہے، تو آقا کا مقام کیا ہوگا؟ سبحان اللہ۔ اللہ اللہ شاہ کونین جلالت تیری، فرش کے عرش پہ جاری ہے حکومت تیری۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اسد اللہ و اسد رسول ہی قرار دیا ہے، ان کو سید الشہداء قرار دیا ہے، اور باقی ان کے علاوہ تمام شہداء یہاں پر اس مقبرے میں دفن ہیں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کی زیارت کے لیے آیا کرتے تھے، خلفائے راشدین آتے رہے، اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر جمعہ کو آیا کرتی تھی۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کا وقت آیا تو آپ تمام صحابہ کرام کو لے کر یہاں پر آئے ہیں اور ان کی زیارت کی اور ان کے لیے دعا فرمائی، اور فرمایا کہ تم ان کی زیارت کرو، ان کو سلام کرو، اس کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، جو بھی ان کو سلام کرے گا یہ قیامت تک اس کے سلام کا جواب دیں گے۔ سبحان اللہ۔ معلوم ہوا کہ شہداء زندہ ہوتے ہیں، وہ ہمارے سلام سنتے ہیں، سن کر جواب عطا فرماتے ہیں، ہماری دعاؤں پر آمین کہتے ہیں۔ تو جب شہید زندہ ہے تو پھر ہمارے آقا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا شان ہوگی؟ سبحان اسی لیے تو امام اہل سنت فرماتے ہیں تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے۔ سبحان اللہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر دعا کے بعد یہاں پر خطبہ بھی دیا تھا ممبر پر کھڑے ہو کر، چنانچہ بخاری شریف میں حدیث پاک موجود ہے جس کے راوی حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ بخاری شریف حدیث نمبر 1344 ہے، کتاب الجنائز باب الصلاۃ علی الشہید۔ آپ نے ارشاد فرمایا میں تمہارا پیش رو ہوں، یعنی تم سے پہلے جانے والا ہوں، اپنی موت کی خبر دے دی، اور فرمایا میں تم پر گواہ ہوں، اور بے شک میری تمہاری ملاقات حوض کوثر پر ہوگی، لیکن میں اپنے حوض کوثر کو یہاں ہی کھڑے ہو کر دیکھ رہا ہوں۔ یہ ہے نگاہ نبوت کہ دور و نزدیک حضور کے لیے یکساں ہیں، مشرق و مغرب کو دیکھتے ہیں، شمال و جنوب کو دیکھتے ہیں، عرش و فرش کو دیکھتے ہیں۔ تو جس آقا کی نگاہ کا یہ عالم ہے وہ اپنے غلاموں کو بھی دیکھتے ہیں، ان کے درود و سلام بھی سنتے ہیں، ان کی فریادیں بھی سبحان سنتے ہیں۔ اللہ۔ بندہ مٹ جائے نہ آقا پہ وہ بندہ کیا ہے، بے خبر ہو جو غلاموں سے وہ آقا کیا ہے۔ اللہ اکبر۔ فریاد امتی جو کرے حال زار میں، ممکن نہیں کہ خیر بشر کو خبر نہ ہو۔ سبحان اللہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے زمین کے خزانوں کی چابیاں عطا فرما دی ہیں، اور ارشاد فرمایا واللہ ما خاف علیکم ان تشرکوا بعدی، خدا کی قسم مجھے تم پر ڈر نہیں ہے کہ تم میرے بعد شرک کرو گے، ولیکن اخاف علیکم ان تنافسوا فیہا، ہاں مجھے اس بات کا ڈر ہے کہ تم دنیا میں دلچسپی لو گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم قسم کھا کر فرما رہے ہیں کہ مجھے اپنی امت پر شرک اکبر کا ڈر نہیں ہے۔ تو جو کلمہ پڑھ کر کہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت شرک کر رہی ہے یا مشرک ہو رہی ہے، تو اس کو اپنے نبی پر ایمان کیسے کامل ہوگا، اس کو نبی کے فرمان پر کیسے یقین ہوگا؟ کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو بھی فرماتے ہیں وہ وحی الہی ہوتی ہے، آپ کا فرمان خدا کا فرمان ہے۔ وہ دہن جس کی ہر بات وحی خدا، چشمہ علم و حکمت پہ لاکھوں سلام۔ بلکہ اب جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو مشرک کہے گا وہ خود مشرک ہو جائے گا، جیسا کہ حدیث پاک میں موجود ہے۔ ہاں
اس امت میں شرک اصغر ہو سکتا ہے، اس بات کی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دی ہے کہ ریاکاری ہوگی، دکھلاوا ہوگا، لیکن میری امت بتوں کو نہیں پوجے گی، درختوں کو نہیں پوجے گی، سورج اور چاند کو نہیں پوجے گی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس کی گارنٹی اور ضمانت دے کر گئے ہیں۔ تو ہمیں اسلام کو اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین بجاہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ جبل احد کی غار ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم شیب کے دہانے پر پہنچے تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مہراس یعنی کنڈ سے پانی بھر لائے تاکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نوش فرمائیں، مگر آپ نے اس میں بو پائی اور نہ پیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ انور سے خون دھویا اور سر مبارک پر گرایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کا غضب سخت ہے اس قوم پر جس نے اس کے نبی کا چہرہ خون آلود کر دیا۔ سیرت رسول عربی۔ اور بخاری مسلم میں ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ زخم مبارک کو صاف کر رہے تھے، خون بند نہیں ہو رہا تھا، چنانچہ خاتون جنت حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے ایک چٹائی جلا کر اس کی راکھ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زخم مبارک میں رکھی تو خون بند ہو گیا۔ اسی جگہ پر یہ جو غار سامنے آپ کو نظر آ رہی ہے، پہاڑ ایسے لگتا ہے جیسے شک ہوا تھا، تو اسی جگہ پر کفار بھی پیچھے لڑتے ہوئے آئے تھے، تو صحابہ کرام نے اوپر سے ان پر پتھر پھینکے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی، الہی ان کو ہم پر غلبہ نہ دینا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں میں رعب ڈال دیا۔ وہ آئندہ سال جنگ کا چیلنج دے کر میں تمہارا پیش رو ہوں، یعنی تم سے پہلے جانے والا ہوں، اپنی موت کی خبر دے دی اور فرمایا میں تم پر گواہ ہوں، اور بے شک میری تمہاری ملاقات حوض کوثر پر ہوگی، لیکن میں اپنے حوض کوثر کو یہاں ہی کھڑے ہو کر دیکھ رہا ہوں۔ یہ ہے نگاہ نبوت کہ دور و نزدیک حضور کے لیے یکساں ہیں، مشرق و مغرب کو دیکھتے ہیں، شمال و جنوب کو دیکھتے ہیں، عرش و فرش کو دیکھتے ہیں۔ تو جس آقا کی نگاہ کا یہ عالم ہے وہ اپنے غلاموں کو بھی دیکھتے ہیں، ان کے درود و سلام بھی سنتے ہیں، ان کی فریادیں بھی سبحان سنتے ہیں۔ اللہ۔ بندہ مٹ جائے نہ آقا پہ وہ بندہ کیا ہے، بے خبر ہو جو غلاموں سے وہ آقا کیا ہے۔ اللہ اکبر۔ فریاد امتی جو کرے حال زار میں، ممکن نہیں کہ خیر بشر کو خبر نہ ہو۔ سبحان اللہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے زمین کے خزانوں کی چابیاں عطا فرما دی ہیں، اور ارشاد فرمایا واللہ ما خاف علیکم ان تشرکوا بعدی، خدا کی قسم مجھے تم پر ڈر نہیں ہے کہ تم میرے بعد شرک کرو گے، ولیکن اخاف علیکم ان تنافسوا فیہا، ہاں مجھے اس بات کا ڈر ہے کہ تم دنیا میں دلچسپی لو گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم قسم کھا کر فرما رہے ہیں کہ مجھے اپنی امت پر شرک اکبر کا ڈر نہیں ہے۔ تو جو کلمہ پڑھ کر کہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت شرک کر رہی ہے یا مشرک ہو رہی ہے، تو اس کو اپنے نبی پر ایمان کیسے کامل ہوگا، اس کو نبی کے فرمان پر کیسے یقین ہوگا۔ یہ مسجد ہے، اب اس کے آثار باقی ہیں، اس کو مسجد فسح کہا جاتا ہے، فے سین ح۔ یہ مسجد سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ عنہ کے مشہد کے شمالی جانب جبل احد کے دامن میں ہے۔ مورخ مطری کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے لڑائی سے فارغ ہونے کے بعد ظہر اور عصر کی نماز اسی مقام پر بیٹھ کر ادا فرمائی تھی، اور صحابہ کرام نے بھی بیٹھ کر اقتدا کی تھی، اور کہا جاتا ہے کہ جگہ چونکہ تنگ تھی تو اس آیہ کریمہ کی تلاوت کی گئی، یا ایھا الذین آمنوا اذا قیل لکم تفسحوا فی المجالس فافسحوا یفسح اللہ لکم، سورۃ المجادلہ آیت نمبر 11 28واں پارہ۔ اے ایمان والو، جب تم سے کہا جائے مجلسوں میں جگہ دو تو جگہ دو، اللہ تعالیٰ تمہیں جگہ دے گا۔ یہ اس کا اندر کا حصہ ہے، یہ محراب بھی اس کا نظر آ رہا ہے۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم مبارک یہاں پر لگے ہیں، جس جگہ حضور کے قدم لگ جاتے ہیں وہ جگہ جنت کیا بلکہ جنت سے بھی بڑھ جاتی ہے۔ جب سے لگے ہیں قدم رسالت مآب کے، جب سے لگے ہیں قدم رسالت مآب کے، جنت سے بڑھ گیا ہے مدینہ حضور کا۔ اللہ تعالیٰ تبرکات کی حفاظت فرماتا ہے
اسی لیے مقام ابراہیم کو اللہ تعالیٰ نے باقی رکھا ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ پتھر پر جو نشان ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے، یہ کسی انسان نے باقی تو نہیں رکھے، یہ اللہ نے باقی رکھے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا منشا یہی ہے کہ جو اس کی یاد کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کا نام، اس کا ذکر قیامت تک کے لیے باقی کر دیتا ہے۔ جو ان کے ذکر کو، انبیاء کرام کے ذکر کو، اولیاء کرام کے ذکر کو مٹانے کی کوشش کرے گا وہ خود مٹ جائے گا۔ بے اس شک۔ لیے امام اہل سنت فرماتے ہیں مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے یادا تیرے، نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَاذْكُرُونِی اذْکُرْکُم، تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا۔ اور محبوب کے لیے خاص کر کے فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِکْرَکَ، محبوب ہم نے آپ کی خاطر آپ کا ذکر بلند کر دیا ہے۔ سبحان تو اللہ، جس کا ذکر خدا بلند کرے اس کون ہے جو بند کرے؟ بے شک۔ تو محبوبوں کا ذکر بند کرنے کی کوشش کرنا در حقیقت اللہ سے لڑائی ہے۔ تو جو عقل مند ہوتا ہے وہ اللہ سے لڑائی نہیں لے سکتا۔ اس لیے امام اہل سنت فرماتے ہیں کہ جو بے وقوف ہیں وہی انبیاء کرام کے ذکر کو بند کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس لیے فرماتے ہیں عقل ہوتی تو خدا سے نہ لڑائی لیتے، عقل ہوتی تو خدا سے نہ لڑائی لیتے، یہ گٹائیں اسے منظور بڑھانا تیرا، ورفعنا لک ذکرک کا ہے سایہ تجھ پر، ذکر اونچا ہے تیرا بول ہے بالا تیرا۔ جبل احد کا پہاڑ تقریباً محققین مورخین بیان کرتے ہیں کہ 8 کلومیٹر لمبا ہے اور یہ 3 کلومیٹر چوڑا، سارے کا سارا جنتی پہاڑ ہے۔ سبحان اللہ۔ ایک ہی ٹھوکر سے احد کا زلزلہ جاتا رہا، ایک ہی ٹھوکر سے احد کا زلزلہ جاتا رہا، رکھتی ہیں کتنا وقار اللہ اکبر ایڑیاں۔ حضرت امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں وَدِدْتُ لَوْ كَانَ لِي مِثْلُ أُحُدٍ جَبَلًا ذَهَبًا فَانْفَقْتُهُ عَلَىٰ قِرَاءَةِ مَوْلِدِ النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر میرے پاس جبل احد کے برابر بھی سونا ہو تو میں سارے کا سارا میری خواہش یہ ہے کہ نبی کے میلاد پر خرچ کر دوں۔ سبحان اللہ۔ اسی لیے تو ہم کہتے ہیں حشر تک ڈالیں گے ہم پہ دہش مولا کی دوں، مثل فارس کفر کے قلعے گراتے جائیں گے، سبحان اللہ۔ خاک ہو جائیں عدو جل کر مگر ہم تو رضا، خاک ہو جائیں عدو جل کر مگر ہم تو رضا، دم میں جب تک دم رہے ذکر ان کا سناتے جائیں گے۔ سبحان اللہ۔ یہ سار مبارک کا نشان ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب 70 صحابہ کرام شہید ہو گئے تو آپ نے صحابہ کرام کو حکم دے دیا تھا کہ تم جبل احد کی طرف چلے جاؤ تاکہ مسلمان 3 طرف سے محفوظ ہو جائیں۔ سیرت رسول عربیہ علامہ توکلی نے صفحہ نمبر 793 میں لکھا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات کی جو کتاب ہے دلائل ابی نعیم میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے سخت پتھر ایسے نرم ہو گئے کہ غار بن گئے۔ چنانچہ احد کے دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا سر مبارک پہاڑ کی طرف مائل کیا تاکہ مشرکین سے اپنا جسم مبارک چھپائیں، بس اللہ تعالیٰ نے پتھر کو ایسا نرم کیا کہ آپ نے اپنا سر مبارک اس میں داخل کر دیا۔ وہ پتھر اب تک باقی ہے، لوگ اس کی زیارت کرتے ہیں۔ یہ حوالہ سیرت رسول عربی کا ہے۔ مولانا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ اہل مدینہ بیان کرتے ہیں کہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پر جب ٹیک لگائی تھی تو یہ پتھر نرم ہو گیا تھا، یہ اس کے یہ گولدارے کی شکل میں اس کا نشان باقی ہے۔ اور بھی ادھر زیارتیں تھیں
جو بعض لوگوں نے سیمنٹ ڈال کر بند کر دی ہیں، واللہ تعالی عالم، اللہ تعالیٰ ہی بہتر حقیقت حال جاننے والا ہے۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ مسجد شیخین ہے، سبز دروازوں والی، اور سبز مینار ہے، چھوٹی سی مسجد۔ یہ طریق قربان سے مزار سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جاتے ہوئے بائیں ہاتھ پر یہ چھوٹی سی مسجد ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز جمعہ ادا فرما کر غزوہ احد کے لیے نکلے تو آپ نے اس مسجد میں عصر، مغرب، عشاء اور فجر کی نماز ادا فرمائیں۔ پھر ہفتہ کے دن مقام احد کی طرف تشریف لے گئے۔ کتاب وفاء الوفا، جلد نمبر 3، صفحہ نمبر 865۔ اسی جگہ سے رئیس المنافقین عبداللہ بن ابی سلول اپنے 300 ساتھیوں کو لے کر مدینہ واپس لوٹ گیا۔ چنانچہ منافقین کے نکلنے کے بعد لشکر اسلام کی تعداد 700 رہ گئی۔ اسی جگہ پر بعض صحابہ کرام کو کم عمری کی وجہ سے واپس کر دیا گیا۔ چنانچہ حضرت سمرہ بن جندب اور حضرت رافع بن خدیج رضی اللہ تعالیٰ عنہما روک دیے گئے۔ عرض کیا گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رافع اچھا تیر انداز ہے، اس لیے وہ بھی رکھ لیے گئے۔ پھر سمرہ کی نسبت کہا گیا کہ وہ کشتی میں رافع کو بچھاڑ دیتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دونوں کشتی لڑیں، چنانچہ سمرہ نے رافع کو بچھاڑ دیا۔ اسی طرح حضرت سمرہ بھی رکھ لیے گئے۔ سیرت رسول عربی، علامہ توکلی، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ صفحہ نمبر 169۔ السلام علیکم رسول اللہ۔ السلام علیکم۔ یہ مسجد مستراح ہے۔ مستراح کا معنی ہے آرام کرنا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب زیارت احد سے واپس آتے تو کبھی کبھار یہاں پر آرام فرماتے، یا غزوہ احد سے واپسی پر آپ نے یہاں آرام کیا ہوگا، اس لیے اس کا نام مسجد مستراح رکھ دیا گیا۔ جب یزیدی لشکر نے واقعہ کربلا کے بعد اہل مدینہ پر حملہ کیا ہے تو یہاں جو قبیلہ آباد تھا بنو حارثہ، ان میں سے کچھ منافقین نے یزید کو راستہ دے دیا تھا۔ خندق کھود لی تھی اہل مدینہ نے، جیسا کہ غزوہ خندق پر ہوا تھا۔ بعد میں بھی اہل مدینہ نے مدینہ کے ارد گرد حفاظت کے لیے خندق کھودی تھی، تو اسی جگہ سے انہوں نے یزیدی لشکر کو راستہ دے دیا تھا۔ تو غزوہ خندق کے موقع پر جو خندق کھودی گئی تھی اس کی ابتدا بھی یہاں سے شروع ہو کر وہ غزوہ خندق تک پہنچتی تھی۔ تو سامنے جبل، اس کے پیچھے جبل احد بھی نظر آ رہا ہے، اور مزارات شہداء بھی اس احد کے دامن میں ہیں نیچے، جن کی زیارت کے لیے ہم ابھی جا رہے ہیں۔ یہ باغ ہے کھجوروں کا، تو یہاں پر بھی ایک زیارت ہے۔ اللہ کی شان کے پتھر پر اونٹنی کے قدموں کے نشانات اسی باغ میں ہیں۔ یہ حوالی میں یہ زیارت ہے، اسی روڈ پر جو مستشفیٰ وطنی کی طرف جا رہا ہے، الٹے ہاتھ پر گلی میں بہت اندر جا کر یہ مزرعہ یعنی کھجوروں کے باغ میں پتھر پر اونٹنے کے قدموں کے 2 نشان ہیں۔ اس کی زیارت کریں اور ایمان کو تازہ کریں۔ کھائی قرآن خاک گزر کی قسم، کھائی قرآن خاک گزر کی قسم، اس کا پاکی حرمت لاکھوں سلام، مصطفیٰ رحمت لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند،
اس دل فروز ساعت پہ لاکھوں سلام. ہاں یہ سامنے اونٹنی کے قدموں کے نشان ہیں. ایک یہ ہے اور دوسرا نشان یہ ہے. اللہ اکبر. اللہ کی قدرت ہزاروں سال گزر چکے ہیں اور اسی طرح یہ نشان باقی ہیں. اللہ تعالیٰ تبرکات نبی کے تبرکات کو باقی رکھتا ہے کیونکہ اللہ کے جو نبی اور محبوب ہوتے ہیں انہوں نے اللہ کو راضی کیا ہے, اللہ کا ذکر کیا ہے, تو اللہ تعالیٰ ان کی یاد فرشتوں میں کرتا ہے اور مسلمانوں کو حکم دیتا ہے کہ میرے نبیوں کو, میرے بندوں کو یاد کرو. وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا. قرآن میں ابراہیم کو یاد کرو, قرآن میں اسماعیل کو یاد کرو, قرآن میں مریم کو یاد کرو, قرآن میں موسیٰ علیہ السلام کے ذکر کو یاد کرو. یہ سارے واقعات اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ذکر کر کے ہمیں یہ بتا دیا کہ انبیاء کرام کے ذکر سے غافل نہ ہونا. جو انبیاء کرام کا ذکر کرے گا اللہ تعالیٰ اس کے بھی ذکر کو بلند کر دے گا. فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون. ان قدموں, اونٹنی کے قدموں کے نشان کے متعلق ابھی کوئی کسی کتاب میں کوئی مضبوط دلیل تو نہیں ملی, لیکن یہ ہمارا دل, عقیدہ اور وجدان کہتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اونٹنی کے قدموں کے نشان ہی ہو سکتے ہیں, ورنہ عام اونٹنی کے اتنے یہ قسمت کہاں کہ اس کے پتھر پر نشان رہ جائیں. حضرت بولے قریب سے. یہ مسجد میقات, جس کو میقات ذوالحلیفہ بھی کہا جاتا ہے, اور اس میقات کا نام بیر علی بھی ہے. اس مسجد کو مسجد شجرہ بھی کہا جاتا ہے کیونکہ یہ اس درخت کے نیچے بنائی گئی ہے جس کے نیچے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دوران سفر قیام فرمایا کرتے تھے. اس کو مسجد ذوالحلیفہ بھی کہا جاتا ہے کیونکہ یہ ذوالحلیفہ کے علاقہ میں ہے. یہ مدینہ منورہ سے تقریباً 12 کلومیٹر کے فاصلہ پر واقع ہے. سیدنا ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شجرہ کے راستے سے نکلتے تھے اور معرس کے راستے سے داخل ہوتے تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ مکرمہ کے ارادے سے نکلتے تو مسجد شجرہ کی جگہ نماز پڑھتے تھے, اور جب واپس تشریف لاتے تو ذوالحلیفہ کے مقام پر وادی کے نشیب میں نماز پڑھتے اور صبح تک وہیں ٹھہرتے اور پھر صبح کو مدینہ میں داخل ہوتے. بخاری شریف حدیث نمبر 1533, مسلم شریف حدیث نمبر 1257. اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس وادی کا نام وادی مبارک بھی ہے کیونکہ ایک فرشتہ آنے والا آیا اور کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ اس جگہ سے حج اور عمرے دونوں کا احرام باندھیے کہ یہ وادی مبارک ہے. یہ جبل احد کے سامنے سعودی گورنمنٹ کا سکول ہے جس کا نام ثانویہ دارالایمان یعنی ہائی سکول ہے. اس کے فیس پر اور چہرے پر یہ بہت بڑا بورڈ لگا ہوا نظر آ رہا ہے. گنبد خضرا کی تصویر بنی ہوئی ہے, قرآن پاک کی تصویر ہے, اور نیچے حضرت افضل بشر بعد الانبیاء بالتحقیق سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ قول اور عقیدہ بھی لکھا ہوا ہے. طبتا حیا و میتا یا رسول اللہ, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی زندگی بھی پاکیزہ ہے اور آپ کا وسائل بھی پاکیزہ ہے. اس حدیث کی نشاندہی کرتا ہے جیسے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میری زندگی بھی تمہارے لیے بہتر ہے, میری موت بھی تمہارے لیے بہتر ہے. سبحان اللہ.
حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں ایک عالم بعمل بن جاؤں، مفتی بن جاؤں کہ لوگ مجھ سے کتاب و سنت کا اور دین کے احکام کا علم سیکھا کریں، اس کے ذریعے سے میں آخرت میں کامیاب ہو جاؤں اور اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کر لوں اور نبی کا قرب حاصل کر لوں۔ ان کی یہ دعا قبول ہوئی، ان چاروں کی دعائیں جو مانگی تھی وہ قبول ہوگی۔ عبد الملک بن مروان کہتے ہیں کہ جس کو یہ بات اچھی لگتی ہو کہ وہ جنتی آدمی کو دیکھے، وہ عروہ بن زبیر کو دیکھ لے۔ سبحان اللہ۔ حضرت بولے قریب سے۔ یہ مسجد میقات، جس کو میقات ذوالحلیفہ بھی کہا جاتا ہے، اور اس میقات کا نام بیر علی بھی ہے۔ اس مسجد کو مسجد شجرہ بھی کہا جاتا ہے، کیونکہ یہ اس درخت کے نیچے بنائی گئی ہے جس کے نیچے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دوران سفر قیام فرمایا کرتے تھے۔ اس کو مسجد ذوالحلیفہ بھی کہا جاتا ہے کیونکہ یہ ذوالحلیفہ کے علاقہ میں ہے۔ یہ مدینہ منورہ سے تقریباً 12 کلومیٹر کے فاصلہ پر واقع ہے۔ سیدنا ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شجرہ کے راستے سے نکلتے تھے اور معرس کے راستے سے داخل ہوتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ مکرمہ کے ارادے سے نکلتے تو مسجد شجرہ کی جگہ نماز پڑھتے تھے، اور جب واپس تشریف لاتے تو ذوالحلیفہ کے مقام پر وادی کے نشیب میں